عن انس ان عبد اللہ ابن السلام بلغه مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فاتاه يسأله عن اشیاء فقال انی سائلک عن ثلاث خصال لا يعلمهن الا نبی فإن اخبرتنی بها آمنت بک وإن لم تعلمهن عرفت انک لست بنبی قال سل قال ما اول اشراط الساعة وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ وما بال الولد ینزع الی ابیہ او الی امہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بہ جبریل آنفا قال ابن سلام جبریل قال نعم قال ذلك عدو اليہود من الملائکہ فقرأ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قال اما اول اشراط الساعة فالنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب واما اول طعام یاکلہ اہل الجنة فزیادة کبد الحوت واما شبہ الولد اباہ وامہ فإذا سبق ماء الرجل فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد۔ یہ بھی ایک مفصل روایت ہے، اس کے ایک حصے کا میں نے اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا۔ ترجمہ یہ ہے، انس بن مالک کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی، یہ ایک یہود کے بڑے عالم تھے مدینے میں۔ عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھیں۔ ظاہر ہے دونوں رویے تھے، ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جا کے یہ جانیں بھی کہ اللہ نے کوئی پیغمبر بھیج دیا ہے، پیغمبر تو صرف بنی اسرائیل میں آ سکتے ہیں، لیکن یہود میں بہت سلیم الطبع لوگ بھی موجود تھے، تو یہ آئے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا میں آپ سے 3 ایسی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں کوئی نبی ہی جان سکتا ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے ہاں کوئی روایت رہی ہوگی اس طرح کی کہ یہ باتیں تو بس اللہ کے پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں، کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت کے علم کے لحاظ سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع دے سکے۔ سو آپ نے، یعنی انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام نے، سو آپ نے اگر ان کے بارے میں مجھے صحیح بتا دیا تو میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آؤں گا، لیکن آپ کو ان باتوں کا علم نہ ہوا تو میں جان لوں گا کہ آپ کوئی نبی نہیں۔ یہ انہوں نے آ کے رسول اللہ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ اہل جنت پہلا کھانا کیا کھائیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کی شکل و صورت پر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ذرا بتائیے۔ ظاہر ہے کہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں کہ جو ان کا خیال تھا کہ کسی پیغمبری کے علم میں ہو سکتی ہیں، تو میں پوچھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے ابھی اس کی خبر دی ہے، یعنی پہلے تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا کوئی ذاتی علم نہیں ہے، تم نے پوچھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا جاتا کہ اسے بتا دو کہ ان سوالوں کے جواب پر کوئی منحصر نہیں ہے نبوت پر ایمان، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر جو ایمان قبول کرنے کے لیے اللہ نے داعیہ رکھا ہے، تو اللہ بعض اوقات اپنے بندوں کے لیے یہ عنایت بھی فرماتے ہیں۔ تو جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے تینوں سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ یعنی انسان کی حیثیت سے میں بھی ایسی بات کر سکتا تھا، لیکن اب اللہ نے بھیج دیا جبریل کو، انہوں نے بتا دیا ہے، تو میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا جبریل نے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو فرشتوں میں یہود کا دشمن ہے، تو ان لوگوں کے ہاں یہی نقطہ نظر تھا، یعنی وہ بعد میں بھی جب حضور کو نبوت دی گئی تو یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہماری دشمنی میں ادھر آ گیا ہے نبوت دینے۔ اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔
آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جا کر جمع کر دے گی۔ پہلے سوال کا جواب یہ دیا۔ اہل جنت کے لیے جو پہلا کھانا پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، سی فوڈ پیش کی جائے گی پہلے۔ اور جہاں تک بچے کی اپنی ماں اور باپ سے مشابہت کی بات ہے تو جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی سے آگے بڑھ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ جوابات سنے تو کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا وہ یہ جواب انہوں نے پائے اور پھر ایمان لے آئے۔ ان میں سے ہر جواب وضاحت کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس پر اب آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اس کا رقم ہے 3938۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ وہ کس طرح ایمان لائے، کیسے حاضر ہوئے، یہ تو ظاہر ہے کہ واقعہ مدینے کا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات اس روایت میں بیان ہوئی ہیں۔ روایات کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو کسی مجلس میں تھے، کوئی بات انہوں نے سنی ہے، یا کسی مجلس میں کوئی آدمی تھا اس نے سنائی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں پوری طرح بیان نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر پس منظر اس طرح واضح نہیں ہوتا۔ جو خامیاں ہمارے آپ کے کسی چیز کو روایت کرنے میں ہوتی ہیں وہ سب یہاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تاریخی معاد ہے اور اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس میں سے کسی چیز کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے قرآن اور سنت کافی ہے۔ اس روایت کا جو حصہ ہم نے پڑھ لیا اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے آ کر 3 باتیں پوچھیں۔ یہ جسارت انہوں نے کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہود بہرحال ایک پوری دینی روایت رکھتے تھے۔ ان کے ہاں پیغمبروں کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی تھیں، بہت سی کتابیں ان کی طرف نازل ہو چکی تھیں۔ تورات ان کو دی گئی، زبور ان کو دی گئی، انجیل ان کو دی گئی۔ تو یہ چونکہ پس منظر ہے تو اس پہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں متوجہ تو ہو چکا ہوں، بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اب آخری فیصلہ کرنا ہے تو میں یہ چند سوال پوچھتا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر ہوگا تو ان چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے، یا اس کے علم میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں گی۔ حضور نے جواب دیا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، لیکن یہ فرمایا کہ یہ میں نے کوئی اپنے علم سے نہیں دیا، بلکہ جب تم نے سوالات کیے تو جبریل آ گئے اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ان کا جواب یہ ہے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی۔ ان کا ایک سوال یہ تھا کہ جب قیامت آئے گی تو پہلی علامت کیا ہوگی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جا کر جمع کر دے گی۔ اس سے پہلے یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے، تو عبداللہ بن سلام نے فوراً کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی مذہبی سی روایت غلط بھی بن جاتی ہے تو علماء بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور آہستہ آہستہ سب لوگ اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ درحال ہے کہ یہ چیز تو جہلائی میں پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس کے ماخذ میں کوئی علمی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن وہ علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس پر ایک تفصیلی حاشیہ ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، جو میں نے لکھا ہے کہ ابن جریر طبری نے جو تفسیری روایتیں سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت نقل کی ہیں،
ان سے معلوم ہوتا ہے، تاریخی روایتیں، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عرب، یہود، ان کے بارے میں ابتدا میں زبانی روایتیں تھیں، وہی بعد میں لکھ لی گئی۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کا عام خیال یہ تھا کہ ان پر جو سختی، مصیبت اور عذاب بھی آیا ہے وہ جبریل ہی لے کر آتے رہے، یعنی ان کا عام خیال یہ تھا۔ میکائیل علیہ السلام کو اس کے برخلاف وہ رافت و رحمت کا فرشتہ سمجھتے تھے، یعنی یہ تو جب آتے ہیں تو ان کے ہاں تو مکے سے کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، لیکن میکائیل کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بہت رحمت، رافت لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ اسے جبریل نے نازل کیا ہے، تو انہوں نے یہی خیال کیا کہ جبریل نے یہ کتاب انہی کی دشمنی میں ان کے کسی آدمی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی، اور اسی لیے یہ جو صورتیں خاص طور پر مدینے میں نازل ہونا شروع ہوئیں، بقرہ، آل عمران، ان میں ان کا کچا چٹھا کھولا گیا ہے، ان کے جرائم بیان ہوئے ہیں، ان پر تنبیہ ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے یہ بات غالباً اسی پس منظر میں کہی ہے، یعنی یہی چیز ہے جو پہلے کوئی روایت بنی ہوگی، پھر صدیوں میں علماء کی زبان پر بھی آ گئی، اور یہ چیزیں بعض اوقات بعض خاص صورتحال میں علماء بیان بھی کر دیتے ہیں۔ ابھی حال میں نے دیکھا کہ ایک بڑے عالم نے، جن کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے بر صغیر میں، بہت اصرار کے ساتھ سیدنا آدم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہندوستانی میں آئے تھے اور یہیں پیدا ہوئے تھے۔ درحال ہے کہ یہ بات کوئی متحقق چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے یا کسی صحیح روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، تاہم ہے لوگوں میں، تو بڑے بڑے علماء بھی بیان کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن کی آیت کی طرف نے توجہ دلائی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت خدا کے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ فرشتے تو جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں، اللہ کے اذن سے لاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں کرتے تھے۔ تو خیر، آپ نے جواب دیا کہ قیامت کی پہلی علامت آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جا کر جمع کر دے گی، یعنی ایک بڑے پیمانے پر آگ اٹھے گی، اور ظاہر ہے کہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے جمع ہوتے جائیں گے، تو گویا ایک حشر سا برپا ہو جائے گا، وہ ایک جانب جمع ہوں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس آگ کا ذکر دوسری روایتوں میں بھی ہوا ہے، لیکن وہاں یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ جب وقوع قیامت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے تو یہی پہلی علامت ہوگی، یہ نہیں بیان ہوا، لیکن آگ کے نکلنے کا ذکر قیامت کی علامتوں میں دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ اس روایت کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے، تمام روایتیں اسی اصول پر بیان کی جاتی ہیں، اگر صحیح ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ علی الاطلاق پہلی علامت کا نہیں بلکہ اس مرحلے کی پہلی علامت کا ذکر ہے جس کے فوراً بعد سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی علامتیں چونکہ ایک ترتیب سے ظاہر ہوں گی، جیسے کہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، پھر اس کے بعد آثار سے نمودار ہونا شروع ہوں گے، اور پھر گویا سور پھونکنے کا مرحلہ قریب آ جائے گا۔ تو یہ جو کہا کہ پہلی علامت ہے، تو اگر تمام روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس مرحلے کی پہلی علامت ہے۔ اور یہ ہم بھی اپنی زبان میں بعض اوقات کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مراحل میں نمودار ہو تو اس کو اسی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلی سے اس پہلو سے تردد نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری جگہوں پر کچھ دوسرا تاثر ہوتا ہے۔ اہل جنت جو پہلا کھانا جنت میں کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، اس پر بھی میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کی چیزیں امور متشابہات میں سے، یعنی ان کو بہت موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے قرآن مجید میں بھی بعض ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں، جیسے یہ کہ قیامت میں 8 فرشتے اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اس میں جتنی بات بیان ہو جائے کافی ہے۔ اس طرح کی چیزیں امور متشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقت اسی وقت معلوم ہوگی جب یہ سامنے آئیں گی۔ اب جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں دنیائی کی چیزوں کا نام لے کے بتایا گیا، پرندوں کا گوشت ہوگا تمہارے لیے، پھل ہوں گے، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ یہیں کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں اگر پہلا کھانا
اس طریقے سے کوئی دریائی کھانا ہی ملنا ہے تو اس میں بھی کوئی کمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی صاحب ایمان کو ان کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو انہوں نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بچے ماں سے اور کبھی باپ سے مشابہ ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تو ظاہر ہے کہ سادہ طریقے سے ایک حقیقت کا بیان ہے، لیکن میں نے وضاحت کی ہے کہ سادہ لفظوں میں یعنی جو عام طریقے کی تعبیر ہوتی ہے یہ غالباً اسی حقیقت کا ذکر ہے جسے سائنس کی زبان میں ماں یا باپ کی طرف سے جین کے انتقال میں سبقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہے وہی چیز لیکن اس کو ظاہرہ سائنسی زبان میں بیان نہیں کیا گیا، سادہ طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ تو ان تین چیزوں کی وضاحت تو ہم اس نشست میں کر سکیں، لیکن روایت کا ایک آخری حصہ بھی باقی ہے، اسے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی روایت رقم 3938 کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک طویل روایت ہے جس کے ایک حصے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آ کر کچھ سوالات کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے ہیں۔ یہ سوال و جواب ہم پڑھ چکے اور ان کی وضاحت بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب روایت کا آخری حصہ ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے سوالوں کے جواب پا لیے تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے اپنے لحاظ سے، ہر شخص اپنے پس منظر کے لحاظ ہی سوال کرتا ہے، اطمینان ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے ایک بات کی، یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہود بہت زیادہ بہتان لگانے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک بڑے عالم کا اپنی قوم پر تبصرہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب قوموں میں زوال آتا ہے اور خاص طور پر مذہبی حقائق کے باب میں بھی زوال آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بے سوچے سمجھے دوسروں پر بہتان لگانا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ کس درجے کی برائی ہے۔ یعنی ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے معاملے میں، سیاست میں، معیشت میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، بہتان لگا دینا۔ یعنی ایک بات ہے، سنی سنائی بات ہے یا ذہن میں آ گئی ہے یا تاثر قائم کر لیا ہے، اس کا برملا اظہار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم میں یہ خصوصیت پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول، یہود بہت زیادہ بہتان لگانے والے لوگ ہیں، اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو آپ ان سے میرے متعلق سوال پوچھیے گا۔ یعنی وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب جب کبھی ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا وہ آتے ہیں، ملنا ملانا تھا اس وقت تو مدینے میں ایسے ہی حالات تھے، تو میرے متعلق پوچھیے گا کیا رائے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس میں انسانی نفسیات کا وہ بدترین پہلو سامنے آیا ہے جس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم جب اپنے عقیدے، اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں تو کس طرح آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ہماری۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں پوچھیے گا ذرا، یعنی میں ان کا ایک عالم ہوں، بڑی میرے ساتھ عزت کا تعلق ہے، تو ذرا پوچھیے گا ان سے۔ تو یہ کہتے ہیں چنانچہ یہودی آئے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت آئے ہوں، کسی دوسرے موقع پر، چنانچہ یہودی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ یہ سوال کیا حضور نے ان سے۔ انہوں نے جواب میں کہا وہ ہمارا بہترین آدمی، ہمارے بہترین شخص کا بیٹا ہے، وہ ہمارا سب سے صاحب فضیلت آدمی اور ہمارے افضل ترین شخص کا بیٹا ہے۔
یعنی بہت تعریف کی، اس لیے کہ وہ ان کے عالم تھے۔ ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کے ہاں جو ان کے علماء ہوتے ہیں یا ان کے رہنما ہیں، وہ سیاسی ہوں مذہبی ہوں، بڑی تعریف کریں گے لوگ، کیا کہنے ہیں جی ان کے۔ تو بڑے صاحب فضیلت اور افضل ترین شخص ہے وہ، ہمارا صاحب علم شخص اور ہمارے عالم کا بیٹا ہے، اور وہ ہمارا سب سے بڑھ کر صاحب فہم آدمی اور ہمارے سب سے بڑے صاحب فہم شخص کا بیٹا ہے، یعنی تعریف کے گویا پل باندھ دیے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تو تمہارے کیا تاثرات ہوں گے؟ یعنی ایسا آدمی ہے، یہ علم، یہ فہم، یہ بصیرت، اگر وہ اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے کہا خدا کی پناہ، اللہ انہیں ایسے اقدام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو کیوں اسلام لائیں گے، ایسا صاحب فہم آدمی ایسی حماقت کیوں کرے گا؟ بہرحال اللہ پناہ میں رکھے، بیوقوف ہو جاتا ہے آدمی بعض اوقات۔ پھر آپ نے اپنا یہی سوال ان کے سامنے دہرایا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ عبداللہ بن سلام ایمان لا چکے تھے اور کہیں الگ سے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ لوگ آئے ہیں، تو وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو پھر اسلام لے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے کہا یہ ہم میں سب سے برا اور ہمارے سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور ہمارا جاہل آدمی ہے اور جاہل آدمی کا بیٹا ہے۔ یعنی جو پھر منہ میں آیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ چند لمحے پہلے وہ عالم تھا، عالم کا بیٹا تھا، صاحب فہم تھا، صاحب فہم کا بیٹا تھا، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول مجھے ان سے یہی اندیشہ تھا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ جو مردہ قومیں ہیں وہ اس طرح لوگوں کے بارے میں رائے دیتے وقت اپنے تعلقات اور اپنے تعصب کو بنیاد بناتی ہیں۔ ان کی رائے کی بنیاد علم و عقل پر نہیں ہوتی۔ ان کے اپنے ہیں تو ہزار عیوب کے باوجود وہ بالکل فرشتے ہوتے ہیں، اور غیر ہیں تو ہزار خوبیوں کے باوجود وہ شیطان ہوتے ہیں۔ یہ وہ بہتان ترازی ہے کہ جو رگوں میں اتر جاتی ہے۔ تو انہوں نے بالکل اس کا مشاہدہ کرا دیا کہ یہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ میری قوم ہے، یہ ان کا حال ہے، ان سے آپ مزید کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بس میری طرح کوئی دو چار نکل آئیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ یہود بھی اتنی بڑی تعداد میں تھے وہاں، تھوڑے سے کم ہوں گے جیسے اوس و خزرج تھے، وہ سارے ہی مان لے آئے اوس و خزرج، اور ان میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو مانا، اس کے سوا تیار نہیں ہوئے، چند لوگ، اور وہ بھی کچھ خواتین تھیں، کچھ اسی طرح علماء تھے۔ تو اس میں در حقیقت تصویر ہے اس بات کی کہ کسی قوم کی اخلاقی حالت ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ اس کے بارے میں توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی صحیح بات بتائی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے۔ اگر اخلاقی وجود میں پاکیزگی ہے، اگر اس کو اس طرح تطہیر کر کے رکھا ہوا ہے کہ کبھی کسی چیز کو تحقیق کے بغیر قبول نہیں کیا، کسی چیز کے بارے میں بہتان ترازی نہیں کی، کسی فرد کے بارے میں یا کسی نظریے کے بارے میں علم کے بغیر بحث نہیں کی، اور ہمیشہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، تو پھر پیغمبر کی بات بھی سنی جائے گی اور ایمان کی توفیق بھی ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کیا ہوا تو پھر ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ اور ہماری قوم بھی اس وقت بالکل اسی صورتحال کی تصویر پیش کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص سے جو ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسرے نقطہ نظر کے عالم کے بارے میں یا کسی علم کے ماہر کے بارے میں آپ اچھی بات سن سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو لوگوں کے لیے رہنما بن چکا ہے، لیڈر بن چکا ہے، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہیں، آپ کوئی تنقید سن سکیں؟ یعنی یہ ہے وہ المیہ جو جس وقت سماج میں ہو جائے، سیاست میں ہو جائے، مذہب میں ہو جائے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مردہ اور بے ضمیر قوم ہے، اس کو مرنا ہے، موت کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔